کروانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت نے اپنی اتنی مصروفیت کے اندر ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہم حضرت کے مشکور ہیں کہ وہ ہمارے علاقے کے اندر تشریف لائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اہل اللہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی مجلس میں انسان باادب ہو کر بیٹھے، متوجہ ہو کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت ان کے بیان سے ان کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ محبوب العلماء والطلباء پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ ہیں اور بڑی دور دراز سفر کر کے رحیم یار خان سے سفر کر کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خلاق عالم حضرت کی عمر کے اندر، علم کے اندر، تقوی اور طہارت کے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل پیر حضرت عبدالرحمن نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ سب دیکھتے رہتے ہیں۔ آج یہ دولت اور یہ سعادت اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی ہے۔ اللہ نے ہمیں کیسا نبی دیا ہے، واہ میرے اللہ، ہم تو اس نبی کو نہیں جانتے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اس کی عظمتوں کو جاننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ ہمارے علم کے اندر اتنی بلندی نہیں ہے، ہماری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے جہاں تک اللہ نے ان کے مقام کو بلند فرما دیا ہے۔ چنانچہ آپ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، کوشش کریں گے کہ بات زیادہ لمبی نہ ہو، لیکن جتنی دیر ہم بات سنیں تو توجہ سے سنیں، دل کے دھیان کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اتریں گی اور اللہ کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سن کے آئے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے ہم نکل کے آتے ہیں۔ آپ کا دل گواہی دے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس ہستی کا ہم ذکر سننے لگے ہیں ان کا تذکرہ سننے کے لیے انسان کو کتنا باادب ہونا پڑتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کتنا اچھا ہوتا کہ میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوتا۔ تو کسی بزرگ نے اس کو سمجھایا کہ تم ایسی بات نہ کرو، تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تم اس زمانے میں پیدا ہوتے۔ اگر تم اس زمانے میں پیدا ہوتے تو ممکن ہے تم کوئی بے ادبی کر دیتے، کوئی گستاخی کر دیتے۔ اللہ کے حبیب کا ادب صحابہ سے پوچھو، اللہ کے حبیب کا ادب اولیاء سے پوچھو۔ ایک بزرگ ہیں نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک، آپ کی باتیں لوگوں کو سنا رہے ہیں اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل پھیکا پڑ گیا ہے، ایسے جیسے انسان کا خون کسی چیز میں نچوڑ لیا ہو۔ تو جب انہوں نے نبی اسلام کا تذکرہ، آپ کی باتیں مکمل کی، تو آپ نے ایک مرید سے اپنے شاگرد سے فرمایا بیٹا ذرا پیچھے آؤ، میری قبر سے کپڑا ہٹا کے ذرا دیکھو کیا ہے۔ جب اس نے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا، ان کی قبر کے ساتھ پیچھے بچھو چپکا ہوا تھا اور اس نے 17 جگہ سے ڈس لیا تھا۔ سانپ ڈسے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، زہر زیادہ ہوتا ہے لیکن تکلیف اتنی نہیں ہوتی۔ بچھو کے ڈسنے سے انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے۔
کے ساتھ گرمی کے موسم میں سویا ہوا تھا، اس کو سوئے ہوئے کو بچھو نے کاٹا تو وہ زمین سے یوں اوپر اچھلا اور چیخے مارتا ہوا بھاگ پڑا۔ جب دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا تو وہ بچھو ملا، اس نے اس کو ڈس لیا تھا۔ اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے بچھو کو ڈسنے سے۔ تو ان بزرگوں کو اس بچھو نے 17 دفعہ ڈس لیا تھا اور وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں تھے، سی نہیں کی تھی، انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا، آواز نہیں نکالی تھی، اور مسلسل اللہ کے محبوب کی پیاری پیاری باتیں کہتے جا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ پہلی دفعہ جب اس نے ڈسا تھا آپ نے اس وقت کیوں نہ بتا دیا؟ فرمانے لگے تمہیں خبر نہیں ہے میں دو جہاں کے سردار کی بات کر رہا تھا، میری کیا مجال تھی کہ میں جو ہے وہ اپنے جسم کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ ہم لوگ تو پرلے درجے کے بے ادب ہیں، نبی اسلام کا ذکر مبارک بھی ہمیں ادب کے ساتھ سننا نہیں آتا ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کسی نے بات کرتے کرتے ان کے استاذوں کا تذکرہ شروع کر دیا۔ جیسے بندہ بڑوں کے واقعات سنا رہا ہوتا ہے تو ان کے استاذوں کا واقعہ اس نے سنانا شروع کر دیا۔ وہ بڑی عمر میں تھے تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم انہوں نے ٹیک چھوڑا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ شاگرد نے کہا حضرت آپ ٹیک لگا کے بیٹھے رہے، آپ کی عمر بڑی ہے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھیں گے آپ کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا تم نے میرے سامنے میرے استاذوں کا نام لیا، مجھے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہوئے حیا آتی ہے۔ استاذ کا تذکرہ ٹیک لگا کے سنتے ہوئے حیا آتی ہے، اور آج ہم نبی علیہ السلام کا تذکرہ سنتے ہیں دیواروں سے کئی مرتبہ ٹیک لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور کتنے لوگ نبی علیہ السلام کی مبارک باتوں کو سننے کے لیے خیر سے انہوں نے وضو بھی نہیں کیا ہوتا، ویسے ہی آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم جتنا ادب کے ساتھ بیٹھ کے بات سنیں گے اتنا اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ تو ہم کوشش کریں گے موبائل کی طرف، آنے جانے والوں کی طرف اور ادھر ادھر ہم توجہ نہیں کریں گے، پوری توجہ اور دھیان سے اللہ کے محبوب کی پیاری باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ درود پڑھ لیجیے سب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے علماء سے نبی علیہ السلام کی تعریفیں سنی، اللہ کے محبوب کی شان سنی، آپ کی باتیں سنی، آپ کی عظمتوں کو سنا۔ کیا خیال ہے اللہ کے نبی کی شان یہی ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں ہے۔ ارے میاں اللہ کے نبی کی شان بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے۔ ہر بندہ وہی عظمت بیان کرتا ہے جتنا اس کو پتا ہوتا ہے۔ میرے جیسا ادنا سا کوئی طالب علم ہوگا وہ اللہ کے نبی کی شان کیا بیان کرے گا؟ کوئی بڑا عالم ہوگا وہ اور زیادہ عظمت بیان کرے گا، کوئی بڑا ولی ہوگا وہ اور زیادہ عظمت بیان کرے گا، کوئی بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا وہ اور زیادہ عظمت بیان کرے گا۔ اگر پوری امت کے سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لے آئے، وہ آگے نبی علیہ السلام کی عظمت بیان کریں تو ان کے بیان کرنے کا انداز تو اپنا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس ہستی کی عظمت اور رفعت اور اس کا مقام اور مرتبہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب العالمین بیان کر رہا ہے، اس محبوب کی شان کے کیا کہنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے شان فرمایا ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا، ابھی وہ مٹی اور گارے کی کیفیت میں تھے، اس سے بھی ہزاروں سال پہلے اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی۔ پہلے بزم کونین سجائی گئی، پہلے بزم کونین سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولی
سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے باعزت لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے شان والے لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کی شان اور ان کی رفعت اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کسی ایک خاص دائرے میں ہوتا ہے، اس سے آگے ان کو کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ انبیاء بھی ایسی دنیا میں آئے، ایک علاقے میں ان کا نام تھا، نبی تھے، دوسرے علاقے میں ان کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنے جہان بنائے ہیں، اللہ نے زمین بنائی ہے، زمین کے نیچے بھی جہان ہے، آسمان بنائے ہیں، آسمانوں پہ الگ جہان ہے، تو کہنے والے اللہ کے ایک بندے نے نبی اسلام کی شان بیان کرتے ہوئے عجیب بات کہی، کہا تیرا ستارہ کل جہاں میں ہوا، تیرا ستارہ، ہمارے پاکستان کا بھی سکہ ہے نا، سعودی عرب میں جائیں تو وہ چلتا ہے، قائد اعظم صاحب کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہاں بات نہیں بنتی نا، ہاں وہاں جا کے حدود سے باہر نکلیں تو وہاں پھر آگے کام نہیں بنتا۔ سعودی عرب کا سکہ بھی ساری دنیا میں نہیں چلتا ہے، امریکہ کا سکہ بھی ساری دنیا میں نہیں چلتا ہے، دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کا سکہ پوری کائنات میں چلتا ہو، ہاں ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کہنے والے نے کہا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم، کیا عرب کیا عجم، سب ہے زیر لگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جبرائیل لینے کے لیے آئے ہیں اور لے کر ماشاءاللہ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، جبرائیل تو ساتوں آسمانوں سے بھی بلند مقام پر رہتے ہیں، لیکن چلتے چلتے ایک مقام آیا، جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی بس آگے میں نہیں جا سکتا۔ واہ واہ کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کی شان میں، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، میں نے اتنا اپنے محبوب کو قریب کر لیا، پھر کیا، پھر میں نے بات کی جو کی وہ تو ہماری آپس کی بات ہے، محبوب اور محب کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر ایک دفعہ تشریف لے جاتے، دنیا والے کہتے بس ایک ہی دفعہ ہوا، لیکن اللہ کے محبوب تشریف لائے، راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھا اللہ کے محبوب اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ تحفہ بھی ملا ہے، کوئی ہدیہ بھی ملا ہے؟ جی ہاں مجھے 50
نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے محبوب مجھے تو 3 نمازیں ملی تھی، میری امت وہ نہیں پڑھ سکی تھی، آپ 50 نمازیں لے کے جا رہے ہیں، آپ کی امت کے لیے معاملہ مشکل ہو جائے گا، آپ واپس جائیے، جا کے ذرا کم کروا کے آئیے۔ اتفاقی بات نہیں تھی۔ پھر اللہ کے محبوب دوبارہ تشریف لے گئے، پھر آئے، پھر واپس گئے، پھر آئے، پھر واپس گئے، ماشاءاللہ 5 کم ہوتے ہوتے آخر میں 5 رہ گئی۔ اللہ کی طرف سے حکم ملا میرے محبوب جی جائیے، آپ کی امت 5 پڑھے گی، میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اللہ کے نبی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہو رہے ہیں۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی کی شان پر۔ اللہ نے نبیوں کو نبوت دی، بڑی حیران کن بات ہے۔ ہم تو صرف جو ہے وہ لوگوں کی بنائی ہوئی نعتیں سنتے رہتے ہیں، کبھی خدا کی پڑھی ہوئی نعت بھی پڑھنے کی کوشش کریں نا۔ جس کا جتنا علم ہے وہ اتنی ہی عظمت بیان کرے گا نا، اور اللہ تو سارے علوم کا مالک ہے۔ اللہ نے جو اپنے نبی کی شان بیان کی ہے کبھی اس کو تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کے اشعار سنتے ہیں، ہم جھومتے ہیں۔ کاش کہ جو قصیدے اللہ نے اپنے نبی کے پڑھے ہیں ان کو سنیں تو عشق والوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے نبی کے ساتھ، اس انداز میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کہتے ہیں میرا نبی تو روشن چراغ ہے، چمکدار روشن چراغ ہے میرا نبی تو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرے نبی کی جو ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے یہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ ہم اس قرآن کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی نے اپنی زندگی اور اپنی ساری توانائیوں کو لگا کر یہ قرآن امت تک پہنچایا ہے، اور ہم ہیں اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ قرآن ہے جو اس امت کے پاس اللہ کے نبی تحفہ اور عطیہ دے کے گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھامے رکھنا، توجہ فرمائیے گا، مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم کبھی بھی جنت کا راستہ نہیں بھولو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے گھر کا راستہ بھول جائے، تو جو جنت کا راستہ بھول جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تم 2 چیزیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم کبھی بھی جنت کا راستہ نہیں بھولو گے۔ اللہ کے نبی وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے۔ ہم نے قرآن بند کر کے الماری میں رکھتے ہیں اور سنت کو کاٹ کے نالی میں رکھا ہے۔ سیل فون ہر وقت ہاتھ میں ہے اور دنیا کی جھبیریوں میں ہے، نبی سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہماری نبی کی زندگی کیا ہے، ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، کچھ خبر نہیں ہے۔ اس کی مبارک زندگی کیا ہے؟ ہندوؤں نے ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھ لیا، سکھوں نے پڑھ لیا، غیر مسلموں نے پڑھ لیا، مگر یہ مسلمان ہے اس کو اپنی نبی کی شان سے کوئی پتہ نہیں، اور ویسے عاشق بنا ہوا ہے۔ جس کا دل میں عشق ہوتا ہے کیا انسان اس کی اداؤں کے بغیر بھی وقت گزار لیتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل نوجوان ہیں، ان کو جو ہے وہ ماڈرن قسم کے لوگوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کی پینٹیں پھٹی ہوئی ہیں یہ اپنی پینٹیں پھاڑ کے پہنے ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے بھیڑ
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस दिल में आएगी उसको ज़माने की बातों की क्या परवाह है। वो तो नबी के इश्क में दीवाना बन के अल्लाह के नबी की एक अदा को जिंदा करने वाला बनेगा। अल्लाह अपने नबी से कितना प्यार करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं लक़द अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तुम्हारे पास आया एक ऐसा नबी मिन अनफुसिकुम जो तुम्हीं में से है, यानी बनु इंसानों में से है। ऐसा रसूल, ऐसा नबी आया, क्या है उसको? अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। वो ऐसी शान वाला है कि बस उसको तो अपनी उम्मत का गम ही खाया जा रहा है। उम्मत की फिक्र पड़ी हुई है, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह अपने नबी की शान बयान करते हैं। कभी कहते हैं या वाला मामला ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़ के लेटे हुए थे, आराम फरमा रहे थे। तो चादर ली हुई थी और पहले आराम थे, तो अल्लाह ने आसमानों से पैगाम भेजा, ऐ मेरे महबूब कपड़ी ओढ़ कर लेटने वाले। जैसे किसी बच्चे ने टोपी पहनी हुई हो ना, तो माँ बड़े प्यार से जब उसको बड़ा प्यारा लग रहा हो तो कहती हो मेरे टोपी वाले, तो लाड और प्यार से उसकी टोपी का नाम ले देती है। अल्लाह के महबूब ने चादर ली हुई है, अल्लाह ने कहा ओ कमली वाले क्या करूं मैं? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, तुम ओ मेरी चादर ओढ़ के लेटने वाले प्यारे महबूब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। या बना सवाल के मेरा कुरान पढ़िए आप। जिसको आज उम्मत कहती है वो साढ़े फुल की टाइम ही कोई नहीं, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ना बचपन में टाइम निकला, ना लड़कपन में टाइम निकला, ना जवानी में टाइम निकला, और ना बुढ़ापे में ही कुरान पढ़ने का वक्त निकला। यूं ही दुनिया से मर जाएंगे और मरने के बाद हमारी औलादें भी फिर किराए पे मौलवी ला के हमारी फातिहा पढ़वा देंगी। कभी गौर किया? आप इतने फिर रहे होते हैं और ये पढ़े आया कुरान है तो सट दे रहे हो। आपके मुंह में जो जुबान लगी है वो सिर्फ गालियां बकने के लिए लगी है। उस जुबान से कुरान क्यों नहीं पढ़ा है? माँ ने बाप ने तुझे परवरिश करने में अपना खून पसीना बहा दिया और उनके मरने के बाद तेरी जुबान में हरकत ना आई कि तू उनके लिए चंद दफा सूरह फातिहा पढ़ देता, सूरह इखलास पढ़ देता, अल्लाह के कुरान की कुछ तू तिलावत कर देता। इतना भी ना हुआ, वो भी भीख मांग के गुजारा कर लिया। कहे सबको कहे, सारे सवाब के लिए सबको कहना चाहिए, मेरी वालिदा के लिए दुआ करें, मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें, मेरे रिश्तेदारों के लिए दुआ करें, लेकिन अपनी जुबान क्यों गूंगी है? काश कि हम सुबह सवेरे फजर के बाद नमाज पढ़ के हम सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करने बैठ जाते।
ہوگی، میرا ابا فوت ہو گیا، میں سورہ یاسین شریف پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو صرف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ اکرام بیٹھے میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کوئی ہے تم میں سے ایسا جو ہر روز جو ہے وہ 1000 قرآن کی آیتیں پڑھ لیا کرے؟ تم میں سے کوئی ہے ایسا جو ہر روز 1000 آیتیں قرآن کی پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہمت کس میں ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا تم قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت سورہ الحاقم التکاثر ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، 1000 آیتیں پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اٹھا ہے، میرے نبی جی اٹھیے، اللہ کا قرآن پڑھیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک دوسری جگہ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو سنا تو وجد میں آ گئے، جھومنے لگے۔ میں نے کہا نا ہم نعتیں سن کے جھومتے ہیں، کاش کہ ہم قرآن سنتے ہمارے کلیجے پھٹ جاتے۔ اللہ نے ایسے انداز میں اپنے نبی کی تعریفیں کی۔ آپ نے نہیں دیکھا کوئی نعت پڑھے تو لوگ نوٹ لے کے آ جاتے ہیں اور کوئی قرآن پڑھے تو سبحان اللہ بھی مجھے نہیں نکلتا، اس لیے کہ وہ قرآن جو پڑھ رہا ہے ہم اس کو جانتے ہی نہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنی تو وجد میں آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں آپ کا بھی ذکر مبارک کیا اور آپ سے پہلے نبیوں کا بھی ذکر کیا، لیکن اللہ نے ذکر کرنے میں ترتیب بدل دی۔ ہونا یہ چاہیے تھا پہلے نبیوں کا ذکر پہلے ہوتا کیونکہ وہ پہلے آئے تھے، اور آپ کا ذکر مبارک بعد میں ہوتا، آپ دنیا میں بعد میں تشریف لائے ہیں، لیکن اللہ کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا، اللہ نے ذکر کرنا تھا پہلے نبیوں کا بھی اور آپ کا بھی، لیکن ذکر کرنے میں اللہ نے ترتیب بدل دی، پہلے ذکر آپ کا کیا بعد میں دوسرے نبیوں نے۔ اللہ کے نبی آپ سے اللہ کو کتنا پیار ہے، آپ سے اللہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا۔ آپ حضرات تھک بس کر سبحان اللہ درشی پڑھ لیجیے۔ نوجوان بچوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ واپس کی باتوں کو بند کریں، توجہ سے سنیں، آپس میں باتیں نہ کریں، اس لیے کہ کوئی گناہ ہو جائے، آپ میری بات ہنسی میں نہ ٹالیں، کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ دھیان سے سن لیں ایک دفعہ بات کو، نوجوان بچے بھی دھیان سے سن لیں، گناہ ہو جائے اللہ معاف کر دیتے ہیں، اگر نبی کی بے ادبی ہو جائے تو اللہ پوری زندگی کے نیکیوں کو ضائع کرنے کی دھمکی دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مجلس ایسی نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ آپس میں باتیں کی جائیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہنسی مذاق کیا جائے۔ جتنے بھی دائیں بائیں آپ نچوڑ لوگ بیٹھے ہیں وہ خیال کریں کہ کوئی بچہ بھی ایسی بے ادبی والا کام نہ کرے، پوری توجہ سے سنیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ نے اتنے انبیاء دنیا میں بھیجے، اللہ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، بڑی
बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। अल्लाह ताला ने वादा लिया और उस वादे का तज़किरा कुरान में किया। क्या है जरा उसको सुन लीजिए। इरशाद फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़न लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फashhadu व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह फरमाते हैं हमने नबियों से मीसाक लिया, आहद लिया, वादा लिया। अल्लाह क्या वादा लिया हमने? फरमाया हमने ये वादा लिया कि ऐ अंबिया की जमात, तुम्हें जब नबुव्वत मिल जाए, तुम्हें जो है वो हिकमत और किताब की तालीम मिल जाए, फिर उसके बाद मेरा वो आ जाए महबूब, फिर मेरा आ जाए कौन? महबूब। मेरा महबूब आ जाए तो अंबिया की जमात, क्या तुम मुझसे इस बात पर वादा करते हो कि तुम सारे के सारे उसके उम्मती बन जाओगे, तुम उस पर ईमान ले आओगे, तुम उसके मददगार बन जाओगे? क्या वादा करते हो? तो नबियों ने कहा आलू अक़ररना, जी हाँ हम इकरार करते हैं, वादा करते हैं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा वादा करते हो, फशहदू, फिर सारे गवाह बन जाओ इस बात पर कि ये हमारे दरमियान मीसाक हो गया है, ये अहद मुआहिदा हो गया। जब अहद मुआहिदा लिखा जाए तो फिर गवाहियाँ भी होती है ना। तो अल्लाह ने फरमाया फिर सारे गवाह हो जाओ, तुम भी गवाह हो जाओ और तुम्हारे साथ मैं भी गवाह। अच्छा यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों से ये मीसाक ले रहे हैं, ये सवाल पूछ लो सबसे, मुश्किल नहीं आसान सा है, आप भी परेशान हो गए। अल्लाह ताला मीसाक ले रहे हैं, वादा ले रहे हैं नबियों से कि तुम वादा करो कि अगर तुम्हारी मौजूदगी में मेरा नबी आ जाए तो तुम सारे के सारे उसके उम्मती बन जाओगे, उस पर ईमान ले आओगे। तुम इस बात का इकरार करते हो? सबने कहा हाँ करते हैं। अब सवाल ये है यहाँ पर कि क्या अल्लाह को पता नहीं था कि मेरे महबूब ने भला किसी के होते हुए जाना भी है या नहीं? आदम अलैहिस्सलाम से ये आहद लिया गया, नूह अलैहिस्सलाम से लिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम से लिया गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लिया गया। सारे नबियों से जब ये आहद लिया गया कि तुम आहद करो इस बात पर, तो क्या अल्लाह को नहीं पता था कि इतने सारे नबी पहले जाएंगे, मेरा नबी खातमुन नबिय्यीन आखिरी नबी बनकर दुनिया में तशरीफ ले जाएगा, उसके बाद कोई नबी बाद में नहीं, बोलिए भाई उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। काले मुंह वाला कादियानी आके कहते हैं अरे मलूम तू कहाँ से नबी हो गया? अल्लाह ने तो सबसे आखिर में अपने महबूब को भेजा है, वो ऐसा नबी आया है कि उसके बाद किसी की नबुव्वत की कोई जरूरत ही बाकी नहीं। बहरहाल मैं ये सवाल पूछ रहा था, तो अल्लाह को पता तो था ना कि आदम जाएंगे, फिर नूह जाएंगे, इब्राहीम जाएंगे, फलां जाएंगे, फलां जाएंगे, सब नबी जाएंगे और सबसे आखिर में मेरे महबूब जाएंगे। तो फिर ये अहद लेने का क्या मतलब है? वो तो होगा ना कोई शक वाली बात होती, शायद के पहले चले जाए, ऐसा तो कुछ मामला नहीं था। अल्लाह को तो पता था कि मेरे सबसे आखिर में अपने महबूब को दुनिया में भेजना है। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, नबियों के इमाम तो सबसे आखिर में तशरीफ लाए। तो फिर अल्लाह का ये हिसाब करवाने का मकसद क्या है? जी हाँ, ये बात समझ लीजिए। ये सवाल करके आपको बेदार करना मकसूद था ताकि आप जाग के अपने नबी की शान को समझ सकें। ये सवाल करके मकसद ये था ताकि नबियों पर भी
اور ان کی امتوں پر بھی اللہ کے محبوب کی شان واضح ہو جائے۔ سارے بتاتے آئے ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے، حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام اور ان کی امت کے بارے میں پڑھا اپنی تورات کے اندر، تو اللہ سے دعا مانگنے لگے، یا اللہ یہ اوصاف والی جو امت ہے اللہ یہ مجھے دے دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ امت تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے، یہ تو تجھے نہیں مل سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ اگر مجھے یہ امت نہیں مل سکتی ہے تو پھر مجھے ان کا امتی ہی بنا دے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، آج اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ دولت اور یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، بھلا اس کے بعد بھی ہم بد نصیب ہیں۔ ہاں بد نصیب کون ہے؟ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ دیکھیے میرے پیارو، بد نصیب وہ ہے جسے اللہ نے اپنے نبی کی امت سے پیدا کیا، لیکن اس نے کرتوت ایسے کیے کہ امت سے نکال دیا گیا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت ساری حرکات ایسی ہیں جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو یہ کرے گا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں، جو یہ کرے گا اس کی میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ کہیں وہ باتیں میرے اندر پیدا نہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا ادب نہ کرے، اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ وہ شفقت سے پیش نہ آئے، اور اپنے علماء کی قدر نہ کرے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فلیس منا، اس کی میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم ماں کے بھی گستاخ ہیں، باپ سے بھی بدتمیزی کرتے ہیں، اور بڑوں کو تو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں عاشق ہوں۔ یہ تیرا عشق تیرے کسی کام نہیں آئے گا، جو صرف زبان کی نوک سے نکل رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں عاشق ہوں، اور تیرا نبی تجھے کہتا ہے تو میری امت سے نہیں، تو بات ہماری تو نہیں چلے گی، بات تو اللہ کے نبی کی چلے گی۔ اور پھر دیکھیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دھوکہ دے، جو بندہ ملاوٹ کرے، دھوکہ دے دوسروں کو، فرمایا من غش فلیس منا، جو دوسروں کو دھوکہ دے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارا سارا معاشرہ، ان کا رہن سہن، شکل صورت، لباس وہ کہاں سے ہے؟ وہ ٹیلی ویژن کو دیکھ دیکھ، جیسا ٹی وی میں مشہوری آ جائے گی، جیسے حمام کے باہر تصویریں لگی ہوئی ہوں گی، جیسی کٹنگ کی وہاں تصویر لگی ہوگی، ہم اپنے آپ کو ویسا بناتے جائیں گے۔ جبکہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بدقسمت وہ ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور اس نے اس دولت کی قدر نہ کی، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نبی کی جماعت سے نکال دیا گیا۔ ایک اور بات کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلاتا جاؤں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارے تعلق کا رہنا کتنا ضروری ہے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نبی کی جماعت سے نکل بھی جاتے ہیں، لیکن دھکے شاہی والا معاملہ کرتے ہیں، نہیں میں تو پکا مومن ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، علماء یہاں موجود ہیں، حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا دل کے کانوں سے سنیے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم ہیں نمازیں جا رہی ہیں، روزے جا رہے ہیں، دین کے احکامات جا رہے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ نبی کی امت سے ہم باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو میرے پیارو، نبی علیہ السلام کا امتی ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے، یہ بڑی شان کی بات ہے۔ ہر بندہ یہ دعویٰ کر لیتا ہے مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، مجھے نبی علیہ السلام سے عشق ہے۔
مصطفیٰ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے. جی ہاں، بڑے بڑے اولیاء بھی اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کے اللہ سے عشق مانگے رہے ہیں. اللہ مجھے اپنے نبی کا عشق عطا فرما. چنانچہ میں اپنے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ کا واقعہ سناؤں. وہ اپنے بزرگی میں اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا والے دنگ رہ گئے کہ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے. چنانچہ ان کے بزرگی اور ان کی ولایت کا اندازہ ایک چھوٹی سی بات سے لگائیے ذرا. حضرت جب نیت باندھتے تھے نماز کے لیے، توجہ فرمائیے، نیت باندھتے تھے تو یوں ہاتھ اٹھاتے جیسے ہم اٹھاتے ہیں اللہ کہہ کے، تو پھر رک جاتے ہیں. بعض دفعہ 1 سیکنڈ، بعض دفعہ 2 سیکنڈ، بعض دفعہ آدھا منٹ، تو یوں رکے رہتے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے. تو اب حضرت کے جو مریدین میں بہت زیادہ علماء تھے، تو ایک عالم نے ہمت کر کے پوچھ لیا، حضرت ہم لوگ اللہ اکبر کہہ کے فوراً ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو آپ تو دیر تک انتظار کرتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فوراً کیوں نہیں، کبھی جلدی کبھی دیر سے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت نے بڑی عاجزی اور مسکرت سے فرمایا بھائی تم علماء ہو، تمہارا تو جو ہے وہ دھیان بنا ہوا ہوتا ہے، تمہارا ایمان بنا ہوا ہوتا ہے، تم تو فوراً اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہو. میں تو فقیر آدمی ہوں، میرا تو معاملہ یہ ہے جب تک اللہ میری نگاہوں کے سامنے بیت اللہ نہیں کر دیتا نیت نہیں مانتا. یہ اس بزرگ کا میں آپ کو اشعار سنانے لگا ہوں. ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ اس بزرگی کے مقام پر پہنچ کے وہ بندہ یہ شعر کہتا ہے. تو معلوم ہوا عشق مصطفیٰ تو کوئی انوکھی دولت ہے جو جس کو نصیب ہو جائے اس کی زندگی کی کایا پلٹ جایا کرتی ہے. وہ انہوں نے اشعار کہے ہے تو سرائیکی زبان میں، امید ہے کہ کچھ پنجابی سے مناسبت بھی ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر کوئی ایسا لفظ مشکل ہوا تو میں ترجمہ کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں میرے قطرہ عشق محمد دا، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قطرہ عشق محمد دا، بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے بچ مستی دے، بھئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں، کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، سر جھکدا رہے در تیرے اتے، در در دی گدائی دی لوڑ نہیں، میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رے، بھلی جگ او جگ قبر حشر، کسی بھئی روشنائی دی لوڑ نہیں، ای عبد دا عرض قبول تھی رے. اپنے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں اللہ مجھ گناہگار اپنے کمزور سے بندے کی یہ درخواست تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. کیا درخواست کیا ہے؟ ای عبد دا عرض قبول تھی رے، دربار الہی دے اندر، ہوئے لولو وچ عشق نبی، ہوئے لولو وچ عشق نبی، کسی بھئی آشنائی دی لوڑ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بلال کو عشق مصطفیٰ ملا تھا، بلال کو عشق مصطفیٰ ملا تھا. واہ بلال تیری شان کے کیا کہنے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا، لیکن بلال کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے. اس عشق کی وجہ سے وہ رسول اللہ سے بھی پہلے آگے جنت میں جا رہا ہے. وجہ کیا بنی ہے؟ وہ عاشق ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کی جو ہے وہ سواری کی اس میں مہار پکڑی ہوئی ہوگی اور وہ آگے آگے لے کے چل رہا ہوگا. اللہ کے نبی جنت میں تشریف لے جائیں گے.
یہ بلال ہے جسے عشق مصطفیٰ ملا ہے، چلتا دھرتی پہ ہے، پاؤں کی گھسگھساہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ارے عاشق اور پھر منہ سے گالیاں، ارے عاشق اور پھر بے نمازی، ارے عاشق اور پھر فلمیں دیکھنے والا، ارے عاشق اور پھر پرلے درجے کا گنڈا اور بدماش بھی، یہ کیسا عشق مصطفیٰ ہے؟ ارے عشق یہ کہ رتی دل میں آ جائے کہ انسان ولایت کے مقامات کو طے کرتا ہوا اللہ کے قریب جا پہنچتا ہے۔ عشق مصطفیٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو ہر اہل وغیرہ کو ملتی پھرے۔ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ جس سے پیار کرتے ہیں، اللہ اس کے دل میں اپنے نبی کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ کوئی تو بات ہے نا، کوئی تو بات ہے نا کہ نمازیوں کو یہ نہیں کہا میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بنانے کی بات نہیں کی ہے۔ ہاں ایک بات عجیب کر دی، اللہ نے فرمایا میرے نبی جی آپ ذرا ان کو اعلان کر دیجئے۔ اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا محبوب جی آپ ان سے فرمائیے تم تحبون پہننا اوڑھنا بچھونا کرو، تم میرے جیسی زندگی گزارنا شروع کرو، ایک ایک نقل و حرکت ہر عمل تم میرے مطابق بناؤ، پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ تو میرے دوستو اللہ نے ہمیں کیا شان والا نبی عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کی قدر کریں، ہم اپنے نبی کی قدر کریں۔ جس کو پتا ہو میرے ابا جی علاقے کے بڑے سردار آدمی ہیں، بڑی عزت دار بندے ہیں، تو وہ اپنے باپ کی طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے والد صاحب ایسے کرتے تھے۔ ابھی کل کی بات ہے، مجھے شیخو پورہ میں ایک صاحب ملے تو کہنے لگے میرے پاس فلانا بندہ آ گیا، فلانا آ گیا، اور اس نے آگے کہا کہ جی آپ کے والد صاحب ہمیں جو ہے وہ اتنے پیسے دیتے تھے۔ میں نے کہا میاں کیا بات کرتے ہو، جو کچھ ہمارے والد صاحب کرتے تھے ہم حاضر ہیں۔ تو انسان اپنے بڑوں کی اداؤں کو بڑے فخر سے لیا کرتا ہے کہ جی میرے والد صاحب کی یہ عادت تھی، میرے والد صاحب کا یہ مزاج تھا، تو وہ اپنے بڑوں کی اچھی باتوں کو اپنانے میں اپنے لیے عزت محسوس کرتا ہے، اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ ہمارے نبی ایک ایک ادا عزت والی ہے، ایک ایک طریقہ جو ہے وہ عزت والا ہے، شان والا ہے۔ تو نبی کے امتی وہ ہیں جو نبی کی سنتوں کو بڑے فخر کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنانے کی کوشش کریں۔ اچھا میرے نبی ایسے کرتے تھے، اچھا میرے نبی کا یہ طریقہ تھا، اچھا میں بھی آج کے بعد ایسا کیا کروں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کی قدر کریں، ہم اپنے نبی کے طرز عمل کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں چند اشعار پڑھ کے بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ فرمایا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ اگلا جملہ ذرا غور سے سنیے۔ فرمایا بڑے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو۔ آج لوگوں کو بھی بڑا اونچا اڑنے کی فکر لگی ہوئی ہے، میں بڑا پہنچی ہوئی سرکار بن جاؤں، تو انہوں نے بھی بات کہی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے تو ایسی اداؤں کی تعلیم اپنی امت کو دی ہے کہ وہ پر اگر اس انسان
अलैहिस्सलाम की उम्मती होने पर अपने आप को फख्र महसूस करें, अपने लिए इज्जत महसूस करें। आज कितना मुआशरा है, उसको कहो ना नबी की सुन्नत पर अमल कर लो, कहता मैनू भी शर्म आती है। नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं क्या कहते हैं, मैंने शर्म आती है। मेरे प्यारों, बड़े अफसोस के साथ एक बात अर्ज करूं, अगर मैं और आप ये कहते हैं कि नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए मुझे शर्म आती है, तो क्या वो वक्त दूर है कि हमारी औलादें कहेंगी मैंने कलमा पढ़ने आया, नबी का शर्म होती है। ऐसा वक्त दूर नहीं है, हमारी औलादें में ये कहेंगी यदि मुझे नबी का कलमा पढ़ते हुए शर्म आती है। आज मुआशरे में किसी को खड़ा करें, एक वक्त था किसी को कहा जाता कि कुरान सुनाओ, वो कहता मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। आज मजमे में किसी को कहे ना जरा कुरान सुनाओ, कहते मुझे शर्म आती है, कुरान पढ़ते हुए शर्म आती है। एक मस्जिद में नौजवान आया, बड़े मियाँ वहाँ बैठे थे, तिलावत कर रहे थे, उन्होंने देखा आज़ान का वक्त हो गया, तो नौजवान मस्जिद में आया है, तो कहने लगे बेटे आज़ान का वक्त हो गया, आज़ान तो दे दो। कहने लगा बाबा जी मुझे शर्म आती है। तो कहने लगे बेटा फिर कोई गाना गा के सुना दो। आज़ान में अल्लाह का नाम है, अल्लाह के रसूल का नाम है, अल्लाह की वहदानियत है, नबी की रिसालत की गवाही है। मुसलमान कुरान नाज़िल किया करते थे, मुझे अज़ान देने का मौका मिल जाए, मुझे शर्फ ये मिल जाए, और आज मुसलमान है कहते मुझे अज़ान देते हुए शर्म है। कल जुम्मतुल मुबारक के अंदर हम एक जगह पे मौजूद थे, एक बड़े मियाँ देखो हम लोग दीन से कितने दूर हो गए, आज़ान देने के लिए खड़े हुए, अल्लाह अकबर, उस अल्लाह के बंदे ने सारी जिंदगी अल्लाह की नेमतें खाई, सारी जिंदगी अल्लाह की अताओं से उसने नफा उठाया, बूढ़ा हो गया, लेकिन उसको अपने रब का नाम लेना नहीं आता, अल्लाह अकबर नहीं कह रहा था, कह रहा था अल्लाह अकबर कर रहा था। अपने अल्लाह का नाम लेना नहीं आता। मासूम छोटा सा बच्चा अभी बोलना सीखता है, उसके जुबान पे जारी होता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस बूढ़े ने कहाँ जिंदगी गुजारी कि सारी जिंदगी अपने रब का नाम लेना ना सीखा इसने। हमें कुरान नहीं आता, अल्लाह का नाम नहीं आता, दुनिया जहान की बातें आती हैं। कल तक पूरा मुआशरा जो है ये तमाशा देख रहा था, जो हमारे लीडर बनते हैं, जो हमारे सरबराह बनते हैं, किसी को कहा सूरह कौसर सुनाओ, उसको वो नहीं आई, किसी ने सूरह इखलास पढ़ने की कोशिश की, उसको वो नहीं आई, किसी को जो है वो दुआए कुनूत का कहा, उसको वो नहीं आई, किसी को दुरूद शरीफ पूछा, उसको वो नहीं आई, किसी के फातिहा पूछी, उसको वो नहीं आई, हत्ता कि लोगों को बिस्मिल्लाह नहीं आती है। हम उन पर हंसते रहे, कभी अपने गिरबान में मुंह डाल के देखें, मेरा भी तो यही हाल नहीं है कहीं। हम जो नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज किसी को नहीं सुना सकते, हमें नबी के नाम नहीं याद है, हमें नबी के सहाबा के नाम नहीं आते, हमें कुरान नहीं आता। एक नौजवान जो है वो उसका वालिद फौत हो गया, जनाजा पढ़ा, सारे लोग जो है वो उसके पास ताज़ियत करने बैठे हुए, खड़ा घर चीखो पुकार कर रहे हैं, बेतहाशा रो रहा है। वो PhD डॉक्टर बन के अमेरिका से आया था, लोग उसको बड़ी तसल्लियाँ दे रहे हैं, बेटा ये वक्त हर एक ऊपर आता रहता है, क्यों इतना गम कर रहे हो। कहने लगा मुझे इस पर गम नहीं है, मुझे भी खबर है कि आपने दुनिया से सबने चले जाना है। तो कहा बाप के जाने से बढ़कर भी कोई सदमा तुझे लग गया हो, कौन सी बात है। कहने लगा आज मैं अब्बा का जनाजा पढ़ रहा था और मुझे अपने वालिद की जनाजे की जो है वो दुआएं मग़फ़िरत नहीं आती। मैं PhD डॉक्टर, मैं इतना ज़हीन और मैं इतना बासलाहियत, मैंने इतने लोगों को टॉप किया, मैंने इतनी पोजीशनें ली, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे दीन से इतना नाआशना रखा, इतना दूर रखा कि आज उसकी मैयत मेरे सामने पड़ी हुई थी और मुझे वालिद के लिए दुआए मग़फ़िरत के कलमात कहने नहीं आते थे। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए हम कुरान की कदर करें, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करें, हम दीन की कदर करें, हम उलमा की कदर करें, हम मस्जिदों से अपना ताल्लुक़ जोड़ें, हम नेक मजलिसों को कायम करने की कोशिश करें। मैंने ये मज़मून आज इसलिए छेड़ दिया कि हमारे यहाँ रिवाज बना हुआ है कि नबी की सिर्फ जो है वो जो है वो रबीउल अव्वल में बयान करती है, बस साल के बाद जलसे जुलूस और मिलाद बना के ये उम्मत समझती है हमने अपने नबी के तज़किरे करने का हक अदा कर दिया, बाकी पूरा साल नबी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं,
ہمیں تو ہر وقت انہی کی باتیں کرنی ہیں، انہی کے تذکرے کرنے ہیں۔ صحابہ نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے رہتے تھے، کانوں سے آپ کی گفتگو کو سنتے رہتے تھے، وہاں سے اٹھ کے جدا ہوتے، اللہ کے محبوب کی مجلس ختم ہوتی، آپس میں مل بیٹھتے تو وہ اللہ کے محبوب کی باتوں کا تذکرہ شروع کر دیتے تھے، آپ کی مبارک صورت کے تذکرے شروع کر دیتے تھے، آپ کے ارشادات کے تذکرے شروع کر دیتے تھے، آپس میں بیٹھ کے وہی باتیں کرتے تھے، پھر گھروں میں چلے جاتے تھے، گھر میں جا کے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی کی باتیں ہی کرتے رہتے تھے۔ آج ہم سڑک میں کوئی حادثہ دیکھیں، کوئی تماشا دیکھیں، کوئی ناچ گانا دیکھیں، وہ تو اماں کو جا کے بتائیں گے، وہ تو بہن کو بتائیں گے، وہ تو بیوی بچوں کے سامنے ذکر کر لیں گے، لیکن کسی اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نبی کے بارے میں کوئی بات سنیں گے، کوئی حدیث سنیں گے، بس وہ اندر ہی ہضم کر جائیں گے، نہ خود یاد رکھیں گے نہ کسی دوسرے کو بتائیں گے۔ ارے بتانے کی باتیں یہ ہے نبی کے تذکرے ہر جگہ کیے جائیں، ہر جگہ جو ہے وہ ہم صرف مسجد میں نبی کی محفلیں جو ہے وہ قائم نہ کریں، ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کو اس کا جو ہے وہ اس کام کے لیے گویا کہ اپنے گھروں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروائیں۔ میرے گھر میں نبی کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی مولوی کو بلا لیا جائے بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت تو مولوی صاحب کو نہیں بلایا جاتا، بھائی نبی کی باتوں والی کوئی کتاب لے کے آپ اپنی والدہ کو لے لو، اپنی بہن کو لے لو، بھائی اکٹھے ہو جاؤ، آؤ مل کے بیٹھ کے نبی کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، اس نے کہا کسی بزرگ سے، حضرت میرے گھر میں دینداری کیسے آئے گی، میں کیا کروں؟ انہوں نے کتاب کا نام بتایا، فرمایا یہ کتاب روز گھر میں پڑھنا شروع کر دو۔ اس نے کہا حضرت جی سننے والا کوئی نہیں آتا، فرمانے لگے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرو، تم نبی کی صرف باتیں پڑھتے رہو، دیکھو تمہارے گھر میں برکتیں کیسی آتی ہیں۔ وہ کہنے لگا حضرت عجیب معاملہ ہو گیا کہ بندے نہیں آ رہے تھے جب تک میں نے دیکھا جیسے ہی میں کتاب لے کے نبی کی باتیں شروع کرتا تھا، ایک بلی آ کے میرے سامنے بیٹھ جاتی تھی اور وہ بیٹھ کے بڑے مزے سے اللہ کے نبی کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو آج ہم دل میں نیت کریں، ارادہ کریں، ہم محمدی بنیں گے انشاءاللہ، کوئی بنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے، نبی کا سچا عشق نصیب فرمائے، نبی کے لائے ہوئے قرآن سے اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے تذکرے اور آپ کا ذکر مبارک ہر وقت اللہ تعالی ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم ان دوستوں کے لیے دل سے دعا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے آج کی یہ مجلس سجائی ہے اور ہم سب کو جو ہے وہ یہ نیک باتیں سننے کا، سنانے کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے، اور ایسی مزاج زندگی میں ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اور ہم سب کا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ایسی مجلسوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسی مجلسوں میں فرشتوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوری امت کی ماں نے، عفیفہ کائنات نے، حبیب خدا نے، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے بڑا عجیب سوال پوچھا۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، اس کے احسانات پوری اولاد پر ہوتے ہیں، یہ امت کی ماں ہے، اس کے احسانات پوری امت پر ہیں۔ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی اگر مجھے لیلۃ القدر کی قبولیت والی گھڑیاں مل جائیں جس وقت میں جو مانگا جائے قبول ہو جاتا ہے، اگر مجھے وہ گھڑی مل جائے تو پھر میں اللہ سے کیا مانگوں؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا مانگنے والی، تو ماں نے سوال پوچھ کے پوری امت کے لیے ایک گویا کہ اچھی رہنمائی کا ذریعہ بن گئی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی قبولیت کی گھڑی اگر مجھے مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر تمہیں وہ گھڑی مل جائے تو اللہ سے مغفرت مانگ لینا۔ علماء نے لکھا ہے جس بندے کو مغفرت مل جائے، جس بندے کو بخشش مل جائے، اللہ تعالیٰ بن مانگے اس کو دنیا اور آخرت کی ساری دولتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے گل کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ہم باقی بھی دعائیں مانگیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگتے ہیں۔ کتنے دوست کہتے ہیں جی میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں تو گنہگار ہوں۔ گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے گنہگار ہونے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ بھائی جب ہم وقت قائم ہو جائیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، پھر تو باقی معاملہ نہیں رہے گا نا، پھر تو دعائیں قبول ہوں گی نا انشاءاللہ۔ تو سارے دوست توبہ کی نیت فرما لیں۔ یہ آج آپ کے سامنے خطبہ پڑھے گا، توبہ کے کلمات پڑھائے گا، اور جو حضرات باقاعدہ اللہ والوں کے سلسلے میں بیعت ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے
یہ مدینہ سے منگوائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، پیالوں سے نہیں نگاہوں سے پلائی جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ والوں سے بیعت ہو جاتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی کی محبت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو جو حضرات توبہ کے ساتھ ساتھ سلسلے میں بیعت ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ نیت کر لیں گے، انشاءاللہ ان کو یہ سعادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ خود کو سنیں اور ان کلمات کو سنتے سے سے پڑھتے جائیں، انشاءاللہ ہمارے مشکل سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ خود کو سنیے الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کے واسطے پڑھیں، سب پڑھیں، کوئی زبان کی خاموش نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یہ وہ کلمات ہیں، آپ کسی بھی دنیا کے عالم سے پوچھیں کہ اگر کوئی 100 سالہ کافر اور مشرک اس کلمات کو توبہ کے لیے سے پڑھ لے تو کیا اللہ اس کو معاف کر دیں گے؟ پوری دنیا کا ہر عالم یہی جواب دے گا کہ ہاں، ان کلمات کو اگر کوئی 100 سال کفر اور شرک میں زندگی گزار کے توبہ کے لیے سے پڑھ لے اللہ اس کے کفر اور شرک کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اگر اس سے پاکیزہ کلمات ہیں تو پھر ہم یقیناً ہماری بھی بخشش ہو گئی۔ تو چند ایک اوراد و وظائف ہیں ان لوگوں کے لیے جو سلسلے میں بیٹھ ہوئے ہیں، تو جو بندہ ان اوراد و وظائف کو پابندی کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام کہ اللہ اس کو اپنی محبت دے دیں گے، اپنا پیار دے دیں گے، اور دوسرا انعام کہ اللہ اس کو اپنے نبی کا عشق اور پیار عطا فرما دیں گے، اور تیسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان فرما دیں گے، اور چوتھا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیں گے، اور اگر کسی وقت گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو ان اعمال کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ تو سارے دوست ان اعمال کو سن لیں، جس سے اللہ توفیق دے وہ پابندی کے ساتھ کر لیں۔ بالخصوص سلسلے میں بیعت ہونے والے لوگ ان کو پابندی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، وہ برکتوں اور رحمتوں سے اپنا دامن بھریں گے۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے درود پاک، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ نبی اسلام کا فرمان ہے جو روزانہ صرف 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ بھیجے گا قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت بے ذمہ واجب ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ تو 100 مرتبہ پڑھنے والا ہے، اس کو اور کتنا زیادہ انعامات اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اور اگلا عمل ہے قرآن شریف کی تلاوت، روزانہ اللہ توفیق دے تو ایک بار پڑھ لے، نہ پڑھ سکے تو جتنی ہمت ہے اتنا تلاوت کر لے، بھلے ایک صفحہ ہی پڑھ لے، تو روزانہ ایک صفحہ پڑھ لے، زیادہ وقت تو نہیں لگتا، آہستہ آہستہ اس کو پھر پڑھاتا رہے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے قرآن سے تعلق بڑھے گا ویسے ویسے اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ اور اگلا عمل ہے صبح شام 15-20 منٹ کے لیے اس دنیا سے اپنا تعلق توڑ لے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ دے۔
اس کا طریقہ آسان سا ہے، آنکھیں بند ہوں، سر جھکا ہوا ہو، اپنے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے دل کی دھڑکنوں کی طرف دھیان کر کے یہ نیت کرے کہ اس دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ، اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اللہ کا یہ دل جو ہے یہ اللہ کا عاشق اور دیوانہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، بس تو ذکر کر اپنے رب کے نام، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا نام۔ تو جب ذکر کریں گے رب کے نام کا تو پھر برکتیں ملیں گی، زندگی میں بھی برکت آئے گی، کام میں بھی برکت آئے گی، کاروبار میں بھی برکت آئے گی۔ یہ چند ایک اعمال ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد رکھنا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ اللہ دل سے سنتے ہیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ تمام حضرات آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے اپنے اللہ سے اپنا دل کی لو لگا لیں، یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں میرے اوپر برسیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ فرمایا تم اکیلے یاد کرو گے میں بھی تمہیں اکیلا یاد کروں گا، اگر تم لوگوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرو گے تو میں لوگوں سے بہتر جماعت فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ 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 تکڑی گھت کے ڈول نماہی، تکڑی گھت کے ڈول نماہی، پیسی ڈاڑے نئے پاورے، درمیان دی لاج تمہارا نہ کرو پرے پرے، درمیان دی لاج تمہارا چاہے کھوٹے چاہے کھڑے، غلام فریدا بلے کوئی مان کس سے کرے، غلام فرید تو عیبوں سے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو بھلا اپنے رب کے سامنے کس بات پر ناز کر سکتا ہے؟ تم تو روز ہو کے اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ میں تمہاری توبہ بنی کہ میرا دیکھ پھر بھی مولا فضل تیری آسان رکھنے والا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیس ڈالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے سونا پردے پاون والا۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری عیبوں کی پردپوشی فرما، ہماری نگاہوں کو صاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کی تاریکی میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو دن کے اجالے میں کیے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو ہم کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کے انبار لے کر آپ کے در پہ حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم بن کے آپ کے در پہ حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ جو بندہ اپنے جرم کا اقرار کر دیتا ہے اس کے ساتھ نرمی کر دی جاتی ہے۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اقراری مجرم بن کے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں ہمیں اپنے باطن کی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھے اے اللہ ہمیں نمازوں میں حضوری اور حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ قدم قدم پہ اپنی مدد شامل حال فرما، ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اے اللہ یہاں پر کتنا مجمع موجود ہے، اے اللہ یہ سارا مجمع آپ کو منانے کے لیے آیا ہے، اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے اللہ ہم سب آپ کے دربار میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ یہ اتنے سارے لوگ اپنا وقت نکال کے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر نیند کو قربان کر کے اے اللہ آپ کے در پہ آئے ہیں۔ یا اللہ یہاں آنے کا مقصد کوئی مال کمانا نہیں، مال کا حصول نہیں، دنیا کا عہدہ یا اللہ مطلوب نہیں۔ اے اللہ آپ کی رضا مطلوب ہے۔ اے اللہ اتنے سارے لوگ اگر کسی دنیا کے بادشاہ کے دروازے پہ چلے جاتے وہاں سے کچھ مانگتے اے اللہ وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ تو مل جاتا، لیکن یا اللہ ہم تو آپ کے در پہ آئے ہیں، آپ تو خالق کے کائنات ہیں، اے اللہ آپ تو خزانوں کے مالک ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجیے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے رحیم پروردگار تیری رحمت کا واسطہ، اے غفار پروردگار تیری مغفرت کا واسطہ، اے ستار پروردگار تیری ستاری کا واسطہ، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ کتنا مجمع موجود ہے، اے اللہ سب کے اوپر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے علاقے کے اوپر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اے اللہ اس پورے شہر کے اوپر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ رحمت کی نظر فرما دیجیے جو تم نے بلال حبشی پہ
پہ ڈالی تھی، حبشہ کے اندر رہتے تھے، اے اللہ کفر کی زندگی تھی، تیری رحمت کی نظر پڑی، اے اللہ مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا، اے اللہ وہ رحمت کی نظر فرما دیجئے جو جنید بغدادی پہ ڈالی تھی، اے اللہ پہلوانوں کے سردار تھے، اے اللہ تیری رحمت کی نظر پڑ گئی، تیرے ولیوں کے سردار بن گئے، اے اللہ وہ رحمت کی نظر فرما دیجئے جو بشر حافی پہ ڈالی تھی، شراب کے نشے میں مست تھے، اے اللہ تیری رحمت کی نظر پڑی، تیری محبت کے نشے میں مست ہو گئے، اے اللہ ہمیں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جس سے اس مقصد کے لیے کہا، تمام حضرات کے نیک مقاصد کو پورا فرما دیجئے، یہاں جتنے حضرات موجود ہیں اے اللہ اس مجمع کے اندر جتنے بھی حضرات ہیں اے اللہ ان کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات والوں کی مشکلات کو آسان فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا، جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں اے اللہ ان کو نیک سارے نرینہ اولاد عطا فرما، جن گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں مناسب رشتوں کی تلاش ہے اے اللہ سب کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما، اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کو بنانے والے اور چلانے والے انتظام کرنے والے تعاون کرنے والے سب کی جان مال گھر بار میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس پروگرام کے منعقد کرنے میں جن حضرات نے بھی جو تعاون کیا اے اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما، سب کے کاروبار مال جان میں برکت عطا فرما، مولانا عرفان صاحب اور یہاں کے امام صاحب اے اللہ ان کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما، اے اللہ مرتے دم تک دین کی قرآن کی مسجد مدرسے کی دین والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا پھر مانگے عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔